السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جھوٹ کے حوالے سے ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیسے کیا کرتے تھے، کتنا خوش طبع اور دل فریب ان کا مذاق ہوا کرتا تھا، تو آپ کو آج بتاؤں گی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کی وبا اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے تو مذاق میں کہا تھا، اور جھوٹ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی ممانعت فرمائی ہے کہ مذاق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے، تو عام حالات میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھر گیا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ بھی جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہوتے ہیں اور دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم جھوٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات، جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سچ کے ساتھ تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جھوٹ بولنے والا زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں۔ سچائی میں فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کے حکم ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ مذاق میں جھوٹ بولنے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مذاق کیا کرتے تھے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور بحث و مباحثہ نہ چھوڑے، چاہے وہ حق پر ہو۔ اس حدیث میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک آدمی صحیح مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسرے یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔ اس حدیث میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث اور مباحثے میں نہ پڑنا۔ تو ابھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے شیئر کر رہی ہوں، بحث و مباحثہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو پہلی چیز جس کا اس حدیث میں حکم دیا ہے وہ ہے جھوٹ کا چھوڑنا، اور اس میں خاص طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اسی وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سیریس ہو کے یعنی سنجیدگی سے بولا جائے، اور مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، وہ تو ایسی نہیں تھی، تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں یہ بات کہہ رہا تھا، گویا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے خلاف واقعہ بات ہی نہ نکلے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہ نکلے، اور اگر مذاق اور خوش طبعی حد کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت نے خوش طبعی اور مذاق کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی ترغیب بھی دی ہے کہ ہر وقت آدمی خشک اور سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہے کہ اس کے منہ پر کبھی مسکراہٹ آئے ہی نہیں، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا بھی ثابت ہے، لیکن ایسا لطیف مذاق اور ایسی خوش طبعی کی باتیں آپ سے منقول ہیں جو لطیف بھی ہیں اور ان میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت سمجھی جاتی تھی، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا مالدار ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس صاحب نے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹ چاہیے جو مجھے سواری کے کام آ سکے۔ آپ نے فرمایا ارے جو بھی اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ دیکھیے
آپ نے مذاق بھی فرمایا اور خوش طبعی کی بات بھی فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ دیکھیے آپ نے مذاق بھی فرما دیا اور خوش طبعی کی بات بھی کی، لیکن اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا۔ یہ مذاق کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے مذاق کرے گا تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی بھی امید ہے۔ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا بھی یہی حال تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک نہیں تھا۔ ایسا خشک طبع کے بت بنے بیٹھے ہیں اور زبان پر خوش طبعی کی بات آتی ہی نہیں، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگ تو اس بارے میں بہت مشہور ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ان کے حالات میں ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، یعنی دن کے وقت ہم ان کے ہنسنے کی آوازیں سنا کرتے تھے اور ان کی مجلس میں کہے گونجتے تھے، اور رات کے وقت ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے تو روتے رہتے تھے۔ بہرحال یہ مذاق اپنی ذات میں برا نہیں، بشرط یہ کہ حدود کے اندر رہ کر ہو، اور آدمی ہر وقت ہی مذاق نہ کرتا رہے بلکہ کبھی کبھی مذاق اور دل لگی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنے دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہو تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے۔ بہرحال جب مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے تو سیریس ہو کر سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہوگی۔ اور مومن کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، حتیٰ کہ جان پر مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت بھی مومن جھوٹ سے بچتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی اپنے منہ سے کوئی جھوٹ نہیں نکالتے۔ اسی لیے سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جھوٹ کی ہزاروں قسمیں نکل آئی ہیں۔ جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔